السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نسب نامہ: عزیر بن سریق بن عرنہ بن ایوب بن درسنہ بن عری بن تقی بن سبو بن فناحس بن عزیر بن ہارون بن عمران۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنی کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر سیدھے لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ رب العزت مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، لبثت 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں۔ رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اسی لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف ہڈیاں بوسیدہ پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئی۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا،
پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دی، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کی قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو توراۃ زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نذر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی کسی آدمی کو توراۃ کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ توراۃ لکھوا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں توراۃ ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔
آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے، آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے، فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی، اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ عراق کے علاقے میں دیر جزقیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر بعد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی، پھر جب آپ کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا، تب اللہ رب العزت نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب تورات نہ لا سکا، حضرت عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اسی لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تورات کا تواتر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا، جسے آپ نے بحال کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے، جبکہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے، انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے اور ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ان چونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا، اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، کیوں نہ ایک ہی چونٹی کو سزا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔